آپ کے گھر میں عاشور کے دن بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ نام تو ساتھ لے کے آئے ہیں، غلام حسین، عبد الحسین، حسین، غلام عباس، یہی ابو الفضل، بیٹی پیدا ہوئی زینب، سکی، یہی نام رکھتے ہیں. کوئی مبارکباد نہیں دیتا. محرم کے بعد دیں گے، عاشور کا دن ہے، آپ بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بتایا نہیں. مولانا 8 محرم تھا، 9 محرم تھی، اولاد ہوئی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بتاتے ہوئے. ہم سمجھنے کا آزاداری میں مصروف ہیں. تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیا ہے. اور دیکھیں، اطاعت کے لیے آیا ہے انسان. آپ حرام واجب کی بات کیجئے تو یہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، کچھ ہم واجبات اور محرمات کو بھول نہیں گئے. تو اب میں اس گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں کہ اصل میں ذکر امام حسین، ذکر عزاداری اور فرش اعضا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. فرش اعضا آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کو میں یا کوئی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر چھٹ امام نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، تو آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. اور جب آپ کے ذہن میں کسی حدیث کے بارے میں سوال آتا ہے، مولانا یہ امام حسین کی حدیث ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم یہ سوال ہے، اور اللہ معاف کرے اگر غلط سوال ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیونکہ فرش اعضا نے، مجلس نے، میلاد نے آپ کے دل میں وہ ہیبت، بلندی، شخصیت امام حسین کی شخصیت کو دے دی ہے کہ جو خدا چاہتا تھا دل میں رہے. امام حسین آپ کے سامنے ایک نریٹر نہیں ہے حدیث کے، امام حسین کو معمولی نواسے نہیں ہے، وہی شخصیت فرش اعضا نے آپ کے دل میں وہ ہیبت اور ہیمنہ، وہ بلندی، وہ ارتقاء، وہ تکامل، میں کیا لفظ استعمال کروں، جو ہیبت رسول خدا چاہتے ہیں چھوڑ دیا. آپ یہاں بیٹھتے ہیں، نوجوان بات کر رہے، کہتا ابھی یہ نہیں ہوتے نا عالم میں تجھے بتاتا. ہاں سنا ہے میں نے، مولانا اس کو سمجھانا ابھی امام باڑا ہے، کیا ہے یہ تو کپڑا ہے، یہ تو چاندی ہے، سونا ہے، لوہا ہے، دھات ہے، اس میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ امام حسین موجود ہیں کیا؟ یہ احترام ہے. جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی برکت اور تبرک اور مبارک ہونا اور علو، تعالی، بلندی، رفعت، شان، منزلت جو رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہو. یہ نہیں چاہتے رسول اللہ 58 برس کا ایک بوڑھا کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا، ٹھیک ہے امام حسین کی عیسیٰ صاحب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، پروردگار خاکم بدہن نعوذ باللہ، مولا کے گناہ بخشوانے کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پر. آپ بالکل وہی چیز کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے. کبھی سوچا آپ نے 1400 برس بعد، نہ کبھی آپ نے حدیثیں کھول کے پڑھی، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ آپ کو عربی آئے، نہ آپ کو فارسی آئے، اس کے باوجود امام حسین کی محبت آپ کے دل میں ویسے ہی ہے جیسا آپ کے مرجع تقلید کے دل میں جس کو عربی بھی آتی ہے، تفسیر بھی آتی ہے. یہ ہوا کیسے؟ اس فاصلے کو مٹایا ہے فرش اعضا نے، اس فاصلے کو مٹایا ہے امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجلس سے بات ہو رہی تھی، اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے لوگوں کو ڈر لگے گا. امام حسین کا ایک واقعہ تھا، تو بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ بچے ڈر جائیں گے، لہٰذا میں اس کو بات نہیں کر رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ عام لوگ کہتے ہیں فلانی آئے تھے کربلا میں، اجازت نہیں تھی. یہ جو اجازت نہیں تھی، عام جنگیں ہو رہی ہوں، ایک کمپنی جنگ لڑ رہی ہو پلاٹون، اور کہ دوسری پلاٹون پہنچی، اس کو اجازت نہیں تھی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور جو پہلی پلاٹون تھی پوری کی پوری مر گئی. آپ کہیں کیوں اجازت نہیں تھی؟ علاقہ بھی ہاتھ سے گیا، پلاٹون بھی برباد ہوئی، اور دوسری پلاٹون بغیر مدد کی آ گئی، تو تم گئے کیوں تھے؟ آپ دنیاوی جنگوں کے بارے میں سوال آتا ہے، لیکن آپ مشیت الہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں فرشتے نازل ہوئے، فلاں لشکر نازل ہوا، اجازت نہیں تھی. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کس کی منہ سے بول رہے ہیں، کس کے زبان سے بول رہے ہیں؟ یہ مشیت الہی آپ کے منہ سے بول رہی ہے فرش اعضا کی برکت سے. تو آپ وہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں فرش اعضا کی تربیت کے ذریعے کہ جو امام حسین آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. بھائی امام حسین نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ پانی کا کنواں ابل آتا، اجازت نہیں تھی. امام کو کیا اجازت؟ امام مشیت کے تحت کام کرتے ہیں. یہ آپ کا بچہ کہتا ہے. آپ سمجھیے فرش اعضا کی عظمت کو. امام حسین 61 ہجری میں مرنے والا ایک معمولی انسان نہیں ہے جو اپنی مس مینجمنٹ مس پلاننگ کی وجہ سے مر گیا. آپ مشیت کے ساتھ ہیں، عقل انسانی کے ساتھ نہیں ہیں فرش اعضا کے ذریعے.